اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چند صحابہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی رسول ہے جو بستر مرگ پر ہے، نزا کی حالت میں ہے، یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے منہ سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی کو کندھوں پر ڈالے، وہ صحابی رسول کے گھر پر گئے، جا کر ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ میری زبان پر نہیں آتا۔ کہا کہ اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ کہا کہ حضور خوب پڑھا کرتا تھا لیکن نزا کی حالت میں کلمہ مجھے نصیب نہیں ہوتا، نزا کی حالت میں کلمہ میرے لبوں سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ کہا یا رسول اللہ بہتر تھا۔ کہا کہ اس کا سلوک مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا تھا؟ کہا بہتر تھا۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ؟ کہا یا رسول اللہ سب کیا کرتا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ والدہ کے ساتھ کیا سلوک تھا، والدہ کو بلایا گیا، کہا کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی یہ میری خدمت کیا کرتا تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد اب اس نے اپنے گھر کو الگ بسا لیا اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیا، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے معاف فرما دے، اسے معاف کر دیجئے۔ وظیفہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، جو نزا کی حالت میں ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے مالک، وہ صحابی رسول ہے، وہ جس نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، وہ جس نے رسول کے ساتھ حج و عمرے کیے ہیں، وہ جس نے رسول کا دیدار کیا ہے۔ اب ماں ناراض ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مائی تو اسے معاف کر دے۔ آج کے نوجوان کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج کے مسلمان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول جس نے رسول کی صحبت پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے کہ ماں معاف نہیں کرتی تو کیا ہوا میں شفاعت کرا دوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں آج ہم ماں باپ کی توہین کر رہے ہیں، آج ہم ماں باپ کو ستا رہے ہیں، آج ہم ماں باپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، پھر بھی یہ امید کر رہے ہیں کہ میدان محشر میں حضور ہم کو بخشا دیں گے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ماں کو ستانے کے بعد، باپ کو ستانے کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام محشر میں میری شفاعت کریں گے تو وہ انسان جو ہے خطا پر ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، حضور ناراض ہوتے ہیں اس سے۔ کہا کہ مائی معاف کر دے، کہا کہ حضور نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں لائی گئی، آگ لگائی گئی۔ وہ مائی دیکھ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے اور میں دیکھتی رہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نے معاف نہیں کیا یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے لخت جگر کو دل و جان سے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ نوجوان کے لبوں پر کلمہ شہادت آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، روح پرواز کر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک ماں باپ ناراض ہو تمہارا خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، تم کتنے بھی حج کر لو، تم کتنی بھی مسجدیں بنا لو، تم کتنے بھی مدرسوں کو چندہ دے دو، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ تمہاری عبادتوں کو رد فرما دے گا۔ تمہاری عبادتوں کا کوئی مول نہیں ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے